اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی. تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو وہ جو مرضی کریں وہ جانے, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی, تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے, تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا؟ تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل لہما اف. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتا ہے رحمت سے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. اتنے بڑے آفیسر بن جاؤ, اتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ, اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتی ہو, گوار ہو, دھوتی پہنتا ہو, تمہارا باپ پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے, ایسے لگے دیکھنے میں. یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے, یہ کیوں بھائی کیوں کیا؟ جب خدا کو مان لیا, وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند, باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے آپ کو؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ باس سے آپ کو لاجک پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, خدا سے تم لاجک پوچھ رہے ہو. یار عورت پہ پردہ کیوں فرض ہے؟ کیا ہے یار زمانہ اتنی ترقی کر گیا, ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام.